पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। हमारा ये प्रोग्राम ये गाजी अल्लामा इकबाल के इसी शेर से लिया गया है। हमने ये प्रोग्राम क्यों किया, इसका क्या पस मंजर था और इस पूरी सीरीज से हम क्या सबक सीखते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। अल्लाह के फजल और करम से आज ये हमारी गाजी सीरीज का आखिरी प्रोग्राम है और इसमें हम उन तमाम असबाब को, उन तमाम राजों को, उन तमाम हिस्टोरिकल, रिलीजियस, जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस को डिस्कस करेंगे कि जिनको हमने पिछले तमाम प्रोग्रामों में दायराना तौर पर एक पैनोरामिक व्यू में देखा था। हमारा पहला मकसद तो यह था कि आपको अपनी पुरानी 1400 साल तारीख का तारुफ कराया जाए, आपको यह मालूम हो कि वो कौन सा वक्त था जब हम उरूज पे थे, वो कौन सा वक्त था कि जब हम अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे थे और किस दौर से हमारा जवाल शुरू होता है। ये 1400 साल का एक तायराना जायजा, एक पैनोरामिक व्यू आपको उस तरह मुसल्ला कर देगा, इंटेलेक्चुअली आम कर देगा उन तमाम बातों के लिए, उन तमाम खतरात से निपटने के लिए, उन तमाम खुशखबरियों को कबूल करने के लिए कि जो आइंदा आने वाले वक्तों में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए लिख दी हैं। हमारा दूसरा मकसद आपको कुछ पुरअसरार लोगों से तारुफ कराना था, आपको यह बताना था कि वो लोग जो ज़ौक़े खुदाई रखते हैं, जो पुरअसरार होते हैं, जो कौमों की तकदीरें बदलते हैं, उनकी सिफात क्या होती हैं, उनके किरदार क्या होते हैं, वो कौन वजूद होते हैं कि जिनको अल्लाह इस्तेमाल करता है एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिवाइन विल, यानी अपनी तकदीर का शमशीर बनाकर अल्लाह किस वजूद को इस्तेमाल करता है, कौन से वजूद तारीख साज, तकदीर साज होते हैं अल्लाह के इज़्न और हुक्म और इजाजत से, और उनमें क्या खुसूसियात होती हैं कि वो अल्लाह को इतने महबूब होते हैं कि वो पसंद करता है कि कायनात की तकदीर और तारीख तब्दील करने के लिए इन वजूदों को इस्तेमाल करें। ये पुरअसरार लोग, इनका एक स्पिरिचुअल डायमेंशन, एक पुरअसरार पहलू जो दुनिया के सामने कभी आता है और कभी नहीं आता, लेकिन यह बात हम तवातुर से देखते आए हैं कि जिस शख्स ने तारीख तरतीब दी है उसमें यह पुरअसरार पहलू मौजूद होता है। और तीसरा हमारा मकसद यह था कि कौमों के उरूज और ज़वाल के असबाब को देखा जा सके, यह देखा जा सके कि अल्लाह ताला किस तरह बैलेंस ऑफ सिविलाइजेशंस यानी तहजीबों के तवाजुन को कायम रखता है, किस तरह तहजीबें अपने उरूज और ज़वाल की तरफ जाती हैं, कैसे उनमें टकराव होता है, वो क्या असबाब होते हैं कि एक तहजीब ज़वाल की तरफ जाती है और दूसरी उरूज की तरफ, लेकिन उसके बावजूद जो स्ट्रेटेजिक सिविलाइजेशंस हैं, वो तहजीबें जो अल्लाह ताला के इस खैर और शर के खेल के लिए जरूरी हैं, इनको मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया जाता, चाहे वो कुफ्र की हो या ईमान की। और हर तहजीब एक दूसरे के साथ कंपटीशन में भी रहती है, तसादुम में भी रहती है और कहीं पर एक दूसरे की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी भी होती है। कुरान इसको डिफाइन करता है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये तो वो दिन है, ये तो राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस हैं जो लोगों में हम फिराते रहते हैं, कौमों के दरमियान ऐसे दिन मौके आते रहते हैं, इस बात से कतई नजर के वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम। इन तमाम असबाब को, इन तमाम राजों को समझने के लिए, क्योंकि आइंदा जो आने वाला वक्त है, जो फैसले करने हैं, जो कौम की क़यादत आनी है, उनके लिए यह लाजिम है कि कौमों के उरूज और ज़वाल के असबाब अल्लाह ताला की उस हिकमत के तहत वो किस कौम को उरूज देता है और किसको ज़वाल, ये तमाम मामलात 1400 साल की पुरानी तारीख में हमारी इस तरह वाज़े हैं कि आंदा आने वाले हर दौर की झलक उनमें नजर आती है। एक बात तारीख में आप बहुत अच्छी तरह नोट करेंगे कि कौमों के उरूज और ज़वाल में बड़ी बड़ी इंपायर्स और सिविलाइजेशंस तो गैर मुस्लिमों ने भी बनाई हैं। चाइनीज एम्पायर भी है, बाइजेंटाइन एम्पायर भी है, रशियन एम्पायर भी थी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी थे और उससे पहले थलाकू खान की, तातारियों की। लेकिन जो एम्पायर्स मुसलमानों ने बनाई उनमें और दूसरी एम्पायर्स में इतना बड़ा क्वालिटेटिव डिफरेंस होता था, क्वालिटी का इतना फर्क होता था कि दुनिया इस कंपैरिजन को हैरानी से देखती है। देखिए, रोमन और पर्शियन एम्पायर्स भी उस वक्त मौजूद थे जब इस्लाम फैलकर अपनी एम्पायर को बना रहा था, मगर वहां पर ह्यूमन राइट्स की क्या कैफियत थी रोमन और पर्शियन एम्पायर्स में?
वहां का जुडिशियल और लीगल सिस्टम क्या था, वहां पर हुक्मरानों का जिन पर हुकूमत की जाती है उनसे क्या ताल्लुक था, वहां तज़किया, तरबियत और रूहानियत का क्या मकाम था, उसको अगर आप कंपेयर करें उन तहजीबों से जो इस्लाम ने बनाई, आप उन तहजीबों से कि जो दावत इस्लाम को लेकर उठी और इंसानों को अल्लाह की दावत पेश करते हुए फैली, तो फर्क बहुत वाज़े नजर आ जाता है। एक मादी दुनिया परस्त और आखिरत से बेबहरा सिविलाइजेशंस थी, और एक इंतहाई रूहानी तहजीब थी। इस्लाम बुनियादी तौर पर एक रूहानी तहजीब बनाता है जिसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है, अखलाकियात होते हैं, मोरालिटीज होती हैं, रूल्स ऑफ वॉर होते हैं। पहली दफा इस्लाम ने आकर रूल्स ऑफ वॉर डिफाइन किए थे। औरतों को नहीं कत्ल करना, बच्चों को नहीं मारना, बूढ़ों को नहीं दानना, मस्जिदें, इबादत गाहें, मंदिर, चर्च ये नहीं तबाह बर्बाद करने, दरख्त नहीं काटने, फसलों और खेतों को नहीं खराब करना, गुलामों से अच्छा सलूक करना है, वही खाओ जो खुद खाते हो, वही गुलामों को खिलाओ, उनके भी हुकूक होते हैं। कायनात ने इससे पहले कभी ये राइट्स, ये हुक्मरानी के अंदाज, ये ह्यूमन रिलेशंस और इस किस्म की रिलेशनशिप बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड तसव्वुर से बाहर थी इंसानियत की। दुनिया की कौन सी तारीख ये मिसाल दे सकती है कि सैयदना उमर आधे रास्ते ऊंट पर बैठते हैं और आधे रास्ते पैदल चलते हैं, क्योंकि उनके मुलाजिम की बारी होती है ऊंट पर बैठने की। कायनात में कौन सी तहजीब यह मिसाल दे सकती है कि जब फतह करके दाखिल होते हैं किसी शहर में तो उसकी तमाम आबादी को माफी दे दी जाती है। और एक दफा नहीं, 1400 साल की तारीख में यह कि अब बात मुकम्मल तौर पर मजबूत और मोहकम हो चुकी है कि इस्लामी तहजीब का इथोस और इखलाकियात क्या होते हैं। अगर आप मुसलमान तारीख को तायराना तौर पर देखें तो इसको 3 अदवार में तकसीम किया जा सकता है। पहला दौर मुसलमानों की एक्सपेंशन और फतूहात का था। यह वो पीरियड था कि जिसमें मदीने की रियासत से निकलकर मुसलमान इराक, शाम, खुरासान, उसके बाद अफ्रीका और होते हुए चीन और उस वक्त की नॉन दुनिया का जितना मरकज, मिडल ईस्ट, ग्रेटर मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, इस तमाम रीजन पर, हत्ता के नीचे हिंद की तरफ मुसलमान फैल तरह मोमेंटम और एक्सपेंशन में होती हैं तो इनका मिजाज और होता है, इनकी तबीयत और होती है, इनके डायनामिक्स बिल्कुल और होते हैं। यह एक खास पीरियड था मुसलमान तहजीब का जिसमें हमने कुछ गैर मामूली सिपह सालार और एक ऐसे वजूद पैदा किए कि जो इससे पहले कायनात ने कभी नहीं देखे थे। मुसलमानों की तारीख का दूसरा फेज स्टेबिलिटी फेज था। यह वो वक्त कि जब मुसलमान रियासतें अपनी हदूद पर फैलकर स्टेबलाइज हो चुकी थी और इनको बाहर से खतरात का सामना था, लेकिन मुसलमान अपने तमाम तर इंतशार और कमजोरी के बावजूद इस काबिल थे कि अपनी रियासतों की हिफाजत कर सकते। सलीबी जंगें इसकी बहुत बड़ी मिसाल हैं कि जब मुसलमान रियासतों पर बाहर से हमले हो रहे थे और वो हदें मुतय्यन हो चुकी थी मुसलमान दुनिया की और गैर मुस्लिम दुनिया की, जो पहली फतूहात के बाद तय हुई थी। इसी तरह चाहे वो बैटल ऑफ मैंजिकट हो जो अल्लाह पर सलान लड़ रहे थे वहां पर, या यूसुफ बिन ताशफीन थे कि जो स्पेन में मुसलमानों को स्टेबलाइज कर रहे थे, ये स्टेबिलिटी की जंगें थी, स्टेबिलिटी पीरियड था मुसलमानों का। यहां पर फतूहात नहीं हो रही थी, लेकिन अपनी हासिल की हुई इस्लामी रियासत की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ कैंपेन थी। और इस दौर का मिजाज और होता है। इस दौर के लिए मुख्तलिफ तरह के कमांडर्स, मुख्तलिफ तरह के वजूद, मुख्तलिफ तरह के पुरस्रार बंदे चाहिए होते हैं जो अपने जमाने के मिजाज के मुताबिक रिस्पॉन्स डेवलप कर सके। और तीसरा बड़ा फेज इस्लामी तारीख का वो जब उम्मत का जवाल शुरू हो चुका था। उम्मत के जवाल में इज्तिमाई तौर पर कौम जवाल पजीर होने की वजह से उसमें नाउमीदी और मायूसी बहुत ज्यादा फैली होती है। फिर वो छोटे छोटे मजाहमती ग्रुप, वॉर ऑफ रेजिस्टेंस जो लड़ते हैं, चाहे वो स्टेट एक्टर्स हों जैसे सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान की बात हुई, या नॉन स्टेट एक्टर्स हों जैसे इमाम शामिल या सैयद अहमद शहीद या अब्दुल कादिर या उमर मुख्तार हों, ये उम्मत की आबरू रखने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। मगर कौमों की इज्तिमाई गलतियों की वजह से ये इनफरादी नेकियां, ये जिद्दोजहद, ये जांबाजियां इनको जन्नत में पहुंचाकर दुनिया के आगे मिसालें तो छोड़ जाते हैं, लेकिन कौम के जवाल को ये नहीं रोक सकते। ये कौम का जवाल इज्तिमाई होता है और ये शाहीन उस इज्तिमाई जवाल को अपनी इनफरादी कुर्बानी से नहीं रोक पाते। ये फितरत का एक मिजाज है। ये 3 बड़े बड़े दौर आपको उम्मत मुस्लिमा की तारीख में नजर आएंगे। उरूज का दौर, स्टेबिलिटी का दौर
اور زوال کا دور، اور اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ اب ہم کس دور میں ہیں اور آئندہ کون سا دور آنے والا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے 1400 سال کی تاریخ کی تائرانہ جائزے میں ایک بات غیر معمولی طور پر ہمارے سامنے آتی ہے، دی کانسیپٹ آف اسٹریٹجک سویلائزیشنز، کلیدی تہذیبوں کا مقام اور ان کا کردار۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو تہذیبیں قائم کی ہیں، چاہے وہ کرسچن سویلائزیشن ہو، جوئش ہو، اسلامک ہو، چائنیز ہو، ہندو ہو، یہ تمام سویلائزیشنز کلیدی ہیں کہ جو کئی ہزار سال سے، جب سے یہ قائم ہوئی ہیں اس وقت سے آج تک یہ قائم ہے۔ کبھی کوئی تہذیب دوسرے کو مکمل، اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات کا کھیل بنایا ہے، اس میں اگر ایک تہذیب باقی تمام تہذیبوں پر غالب آئے اور ان کو ختم کر دے، پھر یہ کھیل ختم ہو جائے گا۔ آدم کو رکھا ہے، کبھی ایک کو عروج ملتا ہے، کبھی دوسرے کو، اور یہی امتحان ہے، یہی آزمائش ہے۔ ایک اسلامی تہذیب جب دوسری تہذیبوں پر غالب ہوتی ہے، پھر اس کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے کہ یہ غالب ہو کے کیا کردار ادا کرے گی، اور یہی دوسری تہذیبوں کا ہے، ان کا چہرہ، ان کی اصلیت، ان کی ریالٹی ظاہر ہوتی ہے کہ جب وہ اسلامی تہذیب پر غالب ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ تاریخ میں اس قدر کثرت سے نظر آتی ہے یہ بات کہ اس کو اگنور کرنا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر جب مسلمان اسپین میں داخل ہوئے تھے اور کوئی ان کے سامنے رکاوٹ نہیں تھی، تو ان کو لے جا کر فرانس کے ساؤتھ میں روک دیا گیا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اور ایسی شکست ہوئی تھی کہ بہت عرصے تک مسلمانوں کو اس کی تکلیف ہوتی رہی۔ مگر اگر وہاں پر بھی مسلمان فتح یاب ہوتے تو فرانس، سوئٹزرلینڈ، لکسمبرگ اور اس کے بعد پورا ویسٹرن یورپ مسلمانوں کے پاس چلا جاتا، انگلینڈ تک۔ لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ ویسٹرن یورپ کو خاص طور پر جب سے اسلام آیا ہے، وہاں اسلام نہ انویژن سے پہنچا ہے اور نہ دعوت کے نتیجے میں بھی وہاں ابھی اتنا امپیکٹ پیدا نہیں ہو پایا۔ اس علاقے کو، اس خطے کو رکھا گیا ہے عیسائی تہذیب کی نمائندگی کرنے کے لیے۔ اسی طرح چین کے مرکز میں اسلام کبھی نہیں پہنچا۔ قتیبہ بن مسلم جو کاشغر تک تو پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد وہاں پر ان کو روک دیا گیا، ڈیوائن انٹرپشن ہوئی، پیچھے حجاج کا انتقال ہو گیا، قتیبہ کو واپس بلا لیا گیا۔ ورنہ جس مومنٹم میں اس وقت مسلمان بڑھتے جا رہے تھے، چینی امپائر جو اس وقت خراج ادا کر رہی تھی مسلمانوں کو، کولیپس ہو جاتی، وہ تہذیب ہی ختم ہو جاتی، مسلمان ہو جاتے سارے، لیکن اس تہذیب کو رکھنا ضروری تھا۔ اسی طرح جب مسلمانوں کو خطرہ ہوتا تھا، بیٹل آف مینزیکرٹ کی مثال ہم نے دی کہ جب اللہ پرسلان پوری بازنٹائن امپائر سے آ کے ٹکراتے ہیں، اور اس وقت اگر اللہ پرسلان کو شکست ہو جاتی تو خلافت عباسیہ اور پوری مسلمان دنیا تباہ ہو جاتی۔ اور سب سے بڑی مثال تو خود منگولوں کی ہے کہ جب منگول منگولیا سے چلتے ہیں، خراسان اور سینٹرل ایشیا کو رونتے ہوئے، عباسی خلافت کو تباہ و برباد کرتے ہوئے مصر آ پہنچتے ہیں۔ اور حال یہ ہوتا ہے کہ اگر مصر میں شکست ہو جاتی مسلمانوں کو تو مکہ اور مدینہ اگلا ٹارگٹ تھے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی فوج نہیں ہوتی ان کو روکنے کے لیے، اور 3 لاکھ کا لشکر مصر کے قریب پہنچتا ہے ہلاکو خان کی قیادت میں، 20,000 مسلمان اس کے مقابلے پہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کا اسٹریٹجک سٹیک انوالو ہو گیا۔ اگر یہاں براہ راست وہ مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے تو پھر اسلامی تہذیب کا نام و نشان مٹا دیا جاتا، اور یہ چیز اللہ ایکسپٹ نہیں کر سکتا تھا۔ پیچھے منگولیا میں بغاوت ہو جاتی ہے، فساد ہو جاتا ہے، ہلاکو خان کو 3.25 لاکھ فوج کے ساتھ واپس لوٹنا پڑتا ہے، پھر وہ بہت بڑا لشکر منگولینز کا جو سینٹرل ایشیا کی طرف جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ 2 قیامتیں جب ٹوٹتی ہیں تو 30-40 ہزار کی فوج پیچھے چھوڑ کے ہلاکو لوٹ جاتا ہے، اور پھر جنگ عین الجالوت میں مسلمان اس فوج کو شکست دیتے ہیں اور تاتاریوں کو رول بیک کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ ہسٹری کے ڈیسائسو مومنٹس ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ جنگ بدر میں بھی یہ موقع ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں پوری وزڈم آف ہسٹری سامنے آ جاتی ہے۔ ہمارے آقا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت کٹ گئی تو اس کے بعد قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا۔ اسٹریٹجک سٹیک دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا تھا۔ اور پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ غیر معمولی ڈیوائن روحانی امداد آتی ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن میں سورہ انفال پورے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ بات جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے۔ اسی طرح عیسائی آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے، مباہلہ کرنے کے لیے۔ آخر میں قرآن کی وہ آیتیں آ جاتی ہیں کہ تم اپنے اولاد اور بچوں کو لے کر آ جاؤ، ہم اپنی اولاد بچوں کو لے کے آ جاتے ہیں، اور جو جھوٹا ہوگا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ مگر جب مسلمانوں اور اللہ کی طرف سے یہ چیلنج اس وقت کے عیسائیوں کو دیا گیا تو وہ عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر مباہلہ کرنے کے لیے آئے ہی نہیں، اور صرف حضور کو اور اہل بیت کو دیکھ کر واپس لوٹ گئے کہ ایسی چہروں اور ایسی
وجودوں کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کرنا چاہتے کہ اللہ کی لعنت ہم پہ پڑی تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آج عیسائی مقابلے پر آ جاتے تو اس کے بعد دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہ رہتا۔ دیکھیے، یہ بھی وہی وزڈم ہے جس کی مثال پہلے بدر کے حوالے سے دی گئی تھی۔ کوئی عیسائی دنیا میں نہ رہتا کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی سویلائزیشن کو ختم کر دیا جاتا۔ جنگ بدر میں اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہتا کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک سویلائزیشن کی تباہی ہو جاتی۔ دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بیلنس کو قائم رکھا ہے۔ اسی طرح کی اللہ تعالیٰ کے اسٹریٹجک سٹیک کی مثال ہمیں اس وقت بھی ملتی ہے جب قرآن پاک میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے حوالے سے واقع فیل کو بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پہ ابرہا کا لشکر آ رہا تھا اور کوئی فورس بیچ میں نہیں تھی اس کو روکنے کے لیے، اور خانہ کعبہ کی تباہی کا اندیشہ تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹلی انٹروین کرتا ہے اور ابابیلوں کے ذریعے اس لشکر کو تباہ کر دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کو تباہ کرنے آتا ہے۔ دیکھیے، اس بات کو بھی غور سے سمجھیے گا کہ کسی بھی تہذیب میں قائم ہونے والی حکومتیں چھوٹی بڑی ہوتی رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں، تباہ ہوتی رہتی ہیں، وہ تہذیب قائم رہتی ہے۔ تہذیب دین، ملت، نظریات سے بنتی ہے، حکومتیں جغرافیہ اور خاندان سے بنتی ہیں۔ اسلامی تہذیب کے اندر سینکڑوں حکومتیں بنی، سینکڑوں خاندان آئے، سینکڑوں ریاستیں قائم ہوئیں، لیکن دین قائم رہا۔ اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ ان کے ہاں بھی بڑے بڑے حکمران آتے رہے، ان کی حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں، ان کی امپائرز چھوٹی بڑی ہوتی رہیں، لیکن عیسائیت، یہودیت، چائنیز، ہندو اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو قدرتی بات ہے کہ اگر آپ تاریخ کی یہ وزڈم کو، اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو سمجھ جائیں کہ اس کسی بھی اسٹریٹجک تہذیب کو وہ ختم نہیں کرے گا، تو پھر خراب ہو، کتنی بھی مایوسی طاری ہو جائے، انسان کو یہ امید ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ڈیوائن انٹرونشن، براہ راست ایک روحانی دخل دیا جائے گا صورتحال کو سٹیبلائز کرنے کا۔ اور اس کی مثالیں 1400 سال کی تاریخ میں ہم مسلسل دیکھتے چلے آئے ہیں۔ ایسے ایسے موقعوں پر جب تاریخ اندھیرے ہوا کرتے تھے، جب منگولوں نے پوری عالم اسلام کو تباہ و برباد کر دیا اور کوئی فورس اسلامی ورلڈ میں موجود نہیں تھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو بہت بڑی منگول فوج ہی کو مسلمان کر دیا۔ یہ ڈیوائن ہیلپ نہیں ہے تو اور کیا تھا؟ جب پوری امت مسلمہ میں تاریکی اور اندھیرے تھے، تو ہر وقت، ہر دور میں کوئی مجدد، کوئی ریفارمر، کوئی اللہ کا ولی، کوئی جنرل، کوئی درویش ایسا پیدا ہوتا رہتا ہے کہ جو امت مسلمہ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے چٹان بن جاتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک ایسا مستند قانون ہے جو 1400 سال میں مسلسل ہوتا رہا ہے، اور کبھی ہم نے اس سنت کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح تاریخ کے اس پس منظر میں پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے اولین قرون اولیٰ کے عروج کے دور، قرون وسطیٰ کے سٹیبلٹی کے دور، اور بعد میں آنے والے وقت میں پچھلے 250-300 سال کے وقت عرصہ جو گزرا ہے، اس میں امت کے زوال کے وقت کے بعد اب ہم جس دور میں ہیں، یہ دور غیر معمولی طور پر اہمیت کا حامل ہے کہ اب مسلمانوں کے عروج کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی علامہ اقبال کے 2 خواب تھے، ایک پاکستان کا بننا اور دوسرا پاکستان کا قائم رہ کر مرکز بننا، کہ جو امت مسلمہ کو اکٹھا کر کر ایک مضبوط بنیاد بنائے گا۔ حرم کی پاس ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، اس کا مرکز پاکستان ہے۔ پاکستان کا بن جانا معجزہ ہے، اس کا بچ جانا معجزہ ہے، اس کا نیوکلیر پاور ہو جانا معجزہ ہے۔ اور اس وقت اگر آپ پورے تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو امت مسلمہ کی آخری چٹان اور امید پاکستان ہے۔ پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، کیونکہ اگر پاکستان کو کچھ ہو گیا تو وہی ہوگا کہ جو بیٹل آف بدر کے بعد ہونا تھا۔ اگر مسلمان شکست کھا جاتے تو وہی ہونا تھا، وہی ہوگا اگر اللہ نہ کرے پاکستان کو نقصان پہنچا جو بیٹل آف مینزیکرٹ کے بعد ہونا تھا۔ اللہ نہ کرے اگر پاکستان کو نقصان پہنچا تو پھر وہی ہوگا کہ جو جنگ عین الجالوت میں اگر مسلمانوں کو شکست ہوتی تو ہوتا۔ اللہ کا اسٹریٹجک سٹیک انوالوڈ ہے پاکستان کے ساتھ۔ امت مسلمہ کا تمام امیدوں کا مرکز ہے۔ اس تہذیب کی حفاظت اس پاکستان کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اطمینان رکھیے گا، اللہ کے فضل سے کچھ نہیں ہونے والا اس پاکستان کو۔ امید رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہونے کے بہانے۔ سب پراسرار لوگوں کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ وہ کیا ایلیمنٹس ہیں جو ان لوگوں کو پراسرار بناتے ہیں کہ یہ تاریخ کے دھارے تبدیل کر دیتے ہیں، تاریخیں مرتب کرتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انسٹرومنٹس کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ہر اس وجود میں جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اسلام کی خدمت کی، انسانیت پر احسان کیا، اس کے 3 بنیادی ایٹریبیوٹس آپ کو واضح نظر آئیں گے۔ نمبر 1، وہ دنیا کے معاملے میں غیر معمولی جینیس ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مومن احمق نہیں ہوتا، مومن بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا کے معاملات کو اتنا خوبصورت سمجھتا ہے، اس کی فراست، اس کی نگاہ، اس کا ویژن، اس کی بصیرت ڈیوائن ہوتی ہے۔ اتقوا بفراست مومن ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید سے لے کر عمر مختار تک ہم نے جتنے مجاہدین اور لوگوں کا ذکر کیا، وہ تمام کے معمولی طور پر اپنے اپنے شعبوں میں جینیس ہوا کرتے تھے۔ اور وہ کون سا ایلیمنٹ ان کا ایسا تھا، کہاں ان کی تربیت ہوتی ہے؟ بہت سے آپ کو مجاہدین ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو شاہی خاندانوں میں تربیت لے کے، میدان جنگ میں تربیت لے کر اس ذمہ داری کو سنبھالتے ہیں جو اللہ ان کو دیتا ہے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تربیت، عمر مختار کو دیکھیے، آپ عبد القادر کو دیکھیے، یہ لوگ تو اسکول ٹیچرز تھے، یہ کس طرح اپنی وقت کی سپر پاور سے ٹکرا گئے، یہ کس طرح اپنے وقت کی سپر پاورز کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ ان کے غیر معمولی جینیس ہونے، ان کے غور و فکر، ان کے تفکر، ان کا تدبر، یہ پہلا فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اپنے دنیا کے معاملات تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ٹیپو سلطان جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کے حوالے سے دنیا میں اس وقت عروج پہ تھے۔ سیدنا خالد بن ولید نے جو ملٹری اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس ڈپلوائے کی، اس وقت کی پرشین اور رومن امپائر ان کے آگے عاجز ہو کے رہ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس طرح کمبائنڈ ویسٹرن فورسز کو، کروسیڈرز کو شکست دی، ان کے تمام بادشاہ مل کر سر پکڑ کے بیٹھتے تھے، اور صلاح الدین ایوبی کی ملٹری اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس اور جرت اور دلیری اور وارفیئر کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے جس طریقے سے کانسٹینٹینوپل کو انسرکل کر کے کیپچر کیا، کس طرح یہ لوگ ملٹری جینیس تھے، کس طرح کی آرٹلری اور توپیں انہوں نے بنائی، کس طرح بحری جہازوں کو گھسیٹتے ہوئے خشکی پر سے لے گئے۔ یہ عام لوگ نہیں تھے، اپنے زمانے کے سپر جینیس، غیر معمولی پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، مہذب، ویژنری، فراست والے، صاحب نظر لوگ۔ یہ ان کا پہلا ایٹریبیوٹ ہوتا ہے جو ان کو پراسرار بناتا ہے۔ ان غازیوں کی شخصیت کا دوسرا غیر معمولی پہلو یہ تھا کہ یہ تمام کے تمام اللہ کے دین اور شریعت پر چلنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اس معاملے پر کمپرومائز نہیں کیا۔ اپنے ویلیو سسٹم، اپنی اخلاقیات، اپنے قوانین، اس کی بنیاد قرآن، سنت اور سیرت پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی تھی۔ چاہے آپ سیدنا خالد بن ولید کو لیں، چاہے مجاہد، اس پورے آرک میں آپ کو کوئی مسلمان جنرل اور کمانڈر ایسا نہیں ملتا جو شریعت کی حدود توڑنے والا ہو، جس سے اللہ نے کام لیے۔ بہت سے مسلمان بادشاہ بیچ میں آئے ہیں، بہت سے حکمران آئے جو شریعت پر پابندی نہیں کرتے تھے یا کمزور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے ویسے کام نہیں لیے کہ جو اللہ نے خالد، طارق، ٹیپو، قاسم اور فاتح کے لیے مخصوص کیے ہوئے تھے، جو صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے نصیب میں تھے۔ ان لوگوں نے اپنے وجود پر بھی شریعت نافذ کی، سادہ زندگی گزاری۔ کیفیت یہ تھی کہ ان سے زیادہ بادشاہ وقت ہوتے تھے، لیکن ان سے زیادہ درویش اور فقیر اپنے وقت میں پائے نہیں جاتے تھے۔ فاتح مصر و شام سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال کے وقت اتنے پیسے ان کے پاس نہیں تھے کہ ان کا کفن خریدا جا سکے۔ ان کے 2 دوستوں نے پیسے اکٹھے کر کے اپنے دوست کا کفن بنایا۔ ان غازیوں کے ہاتھ بھی صاف ہوا کرتے تھے اور دل و نگاہ بھی پاک تھی، اور یہ رول ماڈلز تھے اپنی قوم کے لیے، اپنی اس فوج پر جس پر یہ کمانڈ کرتے تھے یا جس قوم پر جس پر یہ حکومت کرتے تھے۔ ان پر ایکسس آسان تھی، مسکین فقیر لوگ ہوا کرتے تھے، تمام تر بادشاہی جلال اور جمال کے باوجود مسجدوں میں بیٹھتے تھے، جمعے کے خطبے پڑھاتے تھے، لوگوں تک رسائی تھی ان کی، بیوہ، یتیم، مسکین، عاجز، کمزور، ان کے ہاں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے تھے۔ جان، مال، عزت اور آبرو کو نقصان نہیں تھا، عدل اور انصاف تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے مال میں خیانت کر سکے۔ مثالیں کثرت سے ہمارے پاس موجود ہیں کہ سیدنا عمر سے لے کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر عمر مختار تک جس کیریکٹر، جس اخلاق کے یہ لوگ تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا کردار دیکھیے، کیا میگنانیمٹی، کیا وجود،
90 साल पहले जब क्रूसेडर्स ने बैतुल मक़दस शरीफ को कब्जा किया तो एक एक मुसलमान बच्चे तक को ज़िबा कर दिया, मुसलमानों का खून घोड़ों के घुटने तक। जवाब में सलाहुद्दीन ने क्या किया? उनके नाइट्स तक को माफ कर दिया, उनकी औरतों और बच्चों का फिदिया अपनी जेब से अदा करते हैं। कोई तारीख इंसान कोई मिसाल दे सकती है? ये कैरेक्टर कहां से आता है? ये ताल्लुक अल्लाह के रसूल से और शरीयत पे, उस सुन्नत पे अमल करने का शौक कि फतेह मक्का के बाद जो हुजूर ने कुफार मक्का को आम माफी दी, और ये शौक कि सैयदना उमर ने बैतुल मक़दस शरीफ को फतह करने के बाद आम माफी दी। तो सलाहुद्दीन भी उसी सुन्नत पर अमल करना चाहते थे। ये किरदार कहां से लाएंगे? ये कॉमन है मुकम्मल तौर पर अक्रॉस द बोर्ड। 1400 साल में जिस शख्स ने उम्मत के लिए काम किया वो आला तरीन किरदार के साहिब शरीयत, गैर मामूली दलेर और गैरतमंद वजूद थे। अल्लाह घटियों से काम नहीं कराता, अल्लाह सेलेक्ट ही ऐसे वजूद करता है जिस पर वो खुद भी और उसके मलाइका भी नाज करते हैं। और इन तमाम मुबारक वजूदों का सबसे पुरस्कार पहलू वो तीसरा डायमेंशन है कि जिसको हम रूहानियत या स्पिरिचुअल डायमेंशन कहते हैं। ये तमाम गैर मामूली रूहानी वजूद थे। इनकी तमाम तर फिक्र, सोच, वजूद, कल्ब और ईमान का मरकज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गहरा रूहानी ताल्लुक था। या ये बजाते खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक करीबी रूहानी ताल्लुक रखते थे, या फिर ऐसे लोगों की निगाहों में थे जिनका ताल्लुक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीबी और गहरा था। देखिए, वो तमाम वाकयात हमारे सामने हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुद्दीन जंगी को आकर खुद बिशारत देते हैं और हुक्म देते हैं कि मदीना एक्सपीडिशन करो कि जहां पे सलीबी मदीने में फसाद बर्पा करना चाह रहे हैं। ये बरा से नूरुद्दीन जंगी को आती हैं और नूरुद्दीन जंगी बरसों अपने नसीब पर रश्क करते फिरते हैं, मस्ती तारी रहती है उन पर, उस करम की वजह से कि जो हुजूर ने उन पर किया था। तारिक बिन ज़ियाद को ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत होती है और स्पेन फतह करने की बिशारत दे दी जाती। अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से बिशारत मिलती है। सुल्तान मोहम्मद गौरी को निजामुद्दीन औलिया की तरफ से बुलाया जाता है। अहमद शाह अब्दाली को शाह वलीउल्लाह तलब करते हैं। एक बहुत गैर मामूली रिलेशनशिप हम देखते हैं इस तमाम जियोपॉलिटिक्स में स्पिरिचुअल डायमेंशन का, कि जहां पे ये जनरल और ये कमांडर बजाते खुद या तो रूहानी वजूद होते हैं या रूहानी वजूदों के कब्जे में उनकी ताईद के साथ उनके हुक्म के तहत ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये डायमेंशन इनको गैर मामूली पुरस्कार बनाता है। ये वो डायमेंशन है कि जो कभी जाहिर हो जाता है और कभी जाहिर नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा, हर शख्स जिसने इस्लाम की खिदमत की है, जिसको अल्लाह ने अपने इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया है, उसमें यह सबसे ज्यादा इंटेंस स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है। देखिए, जिस तरह हमने ये बात की कि तमाम जनरल्स या कायदीन के पीछे कोई रूहानी ताकत होती है, तो तारीख इस्लाम की मिसालों में इसकी एक गैर मामूली मिसाल पाकिस्तान बनने से पहले उस वक्त नजर आती है कि जब एक रूहानी वजूद अल्लामा इकबाल एक उस वक्त के मुसलमान कायद मोहम्मद अली जिन्ना कायद आजम के पीछे आकर अपनी रूहानी तायद देते हैं। वो सिर्फ फिक्र और सोच नहीं देते, वो एक रूहानी मदद भी पीछे से देते हैं। अल्लामा इकबाल के मकाम को हम सिर्फ फलसफी और शायर के तौर पर जानते हैं या थिंकर फिलोसोफर। उनका रूहानी मकाम क्या है ये बहुत कम लोगों को मालूम है, और जो साहिब नजर साहिब बसीरत जानते हैं वो अल्लामा इकबाल के इस राज से ज्यादा पर्दा नहीं उठाते। अल्लामा इकबाल उन शाहीनों का, उन गाजियों का तारुफ अपनी शायरी में कराते हैं। अल्लामा इकबाल को दोबारा गौर से पढ़िएगा जाके। वो कौम जो अल्लामा इकबाल के दर्द, उनकी नसीहत, उनके नाले, उनकी मोहब्बत, उनके प्यार, उनके इश्क को ना समझ सके और उस तारीख को ना पढ़ सके कि जो अल्लामा इकबाल अपने कलाम में बता रहे हैं, तो याद रखिएगा उस कौम का जोग्राफिया तब्दील हो जाएगा, वो बदनसीब कौम होगी। अल्लामा इकबाल से बड़ा तोहफा इस उम्मत मुस्लिमा को 20वीं सदी के आगाज में जो दिया गया, इससे बड़ा तोहफा दोबारा नहीं मिला अभी तक। कहारियो, गफारियो, कुद्दूसियो, जुबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजू का कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, या वसत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या पेवस्त जमी पे तस्बीह और मनाजात। वो मसलके मर्दान खुदा गाओ खुदा मस्त,
یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دلبرانہ کردار قاہرانہ. ایک غیر معمولی کوالٹی جو علامہ اقبال اپنی شاعری میں برد مومن بندہ مجاہد کی بتاتے ہیں وہ بیلنس آف کنٹرڈکشنز ہے. قرآن اس کو رحماء بینہم وشداء علی الکفار کے طور پہ بیان کرتا ہے کہ آپس میں انتہائی رحیم اور کفار پہ انتہائی شدید. ہو محفل یاراں تو ریشم کی طرح نرم، ہو رزم و حق و باطل تو فولاد ہے مومن. یہی وہ تعارف ہے جو اس عیسائی راہب نے کرایا تھا مسلمانوں کا کہ جب وہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے نکل کر جاتا ہے اور مسلمانوں کا حال اپنے بادشاہ کو بتاتا ہے. رہبان باللیل فرسان بالنہار، رات کے وقت دیکھو تو راہب نظر آتے ہیں، لگتا ہے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، دن میں ان سے بڑا شہسوار کوئی نہیں ہے. یہ بیلنس آف کنٹرڈکشن ہر اس وجود میں لازمن ہوتا ہے کہ جو اللہ کے انسٹرومنٹ کے طور پر کام کرتا ہے. ایک اور ڈائمنشن اس وجود کی جو غیر معمولی روحانیت، اس قدر اونچا مقام کہ اپنی تقدیر اپنی تاریخ خود اپنی مرضی سے لکھتے ہیں. اللہ کی طرف سے انسٹرومنٹ ہو کر اتنے غیر معمولی وجود ہو جاتے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس مقام پر بندہ مومن بندہ مجاہد کی ہاں اور نہ میں رب اپنے فیصلے تبدیل کر دیتا ہے. اس کی مرضی سے تقدیریں لکھی جاتی ہیں. محمود غزنوی میدان جنگ میں جب ہارنے لگتے تھے تو جنگ چھوڑ کر سجدے میں چلے جاتے تھے اور وہاں جنگ کی بازی پلٹ دی جاتی تھی. یہ ایک مثال نہیں ہے، سینکڑوں مثالیں مرد مومن کی، ان کے اس روحانی تعلق کی. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تقدیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق دعا سے بدلی جا سکتی ہے. اور ان مرد مومن کا ایسا تعلق اپنے اللہ سے تھا کہ اپنی تقدیریں اپنی دعاؤں سے یا کسی اور کی دعاؤں سے تبدیل کرا لیتے تھے. علامہ اقبال کا روحانی تعلق دیکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا. ان کا وہ شعر کہ جس نے پورے ہندوستان میں لوگوں کو رلا دیا تھا اور آج بھی رلاتے ہیں، وہ اس جذب، اس مستی اور اس تعلق کی نشاندہی کرتا ہے جو علامہ اقبال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ایسا شعر مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں لکھا گیا ہے. تو غنی از دو عالم من فقیر، روزہائے معشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینم بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ اورا پنہا بگیر. اے اللہ آپ غنی ہیں دو عالم کے، بادشاہ ہیں، میں فقیر ایک مسکین ایک عاجز. اگر آپ یہ دیکھیں کہ واقعی بہت ضروری ہے میرا حساب لینا قیامت کے دن، تو خدا را اس کو نگاہ مصطفیٰ سے چھپا کے لیجئے گا. یہ وہ تعلق علامہ اقبال کا تھا رسول اللہ کے ساتھ، اور یہ وہ تعلق ہے جو ان شاہینوں میں ہوتا ہے. تو شاہی ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. ہر مرد مومن کے ساتھ، ہر بندہ مجاہد کے ساتھ یہ کامن فیکٹر ہیں، یہ کامن وجود ہیں، یہ کامن فورسز ہیں اور ایلیمنٹس ہیں، ان کا اسپرچول روحانی تعلق اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آئیے اب ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں اب پاکستان امت مسلمہ اور اسلامی تہذیب کا امین اور نمائندہ ہے. پاکستان کے حوالے سے ایک بات اور بھی کرنی بہت ضروری ہے کہ آج ہمارے ملک کو چاروں طرف سے خارجی اور داخلی خطرات لاحق ہیں. دشمن مایوسی پھیلا رہا ہے، ہر طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ریاست ٹوٹنے والی ہے. اس ملک کو تباہ و برباد کیا جانے کے لیے سائیکولوجیکل اور انفارمیشن وارفیئر کی جا رہی ہے، مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، کرپٹ بدکار حکمران مسلط کیے جا رہے ہیں، اور داخلی طور پر مذہب اور دین کے نام پر ایسا فتنہ برپا کیا جا رہا ہے جو امت مسلمہ کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا. ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں چاہے مسلمان عروج پہ ہوں یا اپنے آپ کو سٹیبلائز کر رہے ہوں یا ان کا زوال کا دور ہو، کبھی کسی مسلمان گروہ نے یا جماعت نے اتنا فساد برپا نہیں کیا امت مسلمہ میں جتنا آج یہ مقامی دہشت گرد اسلام اور شریعت کے نام پر پاکستانی ریاست. ہر بچے کو حق ہے کہ وہ اپنا حل کرے. رہے داغ تو سرف ایکسل ہے نا. یہ افطار کے اوقات آپ تک پیش کیے جا رہے ہیں کنلے کے تعاون سے. لاہور اور اس کے مضافات میں آج افطار کا وقت 6:05
49 منٹ ہے۔ یہ افطار کے اوقات آپ تک پیش کیے گئے کنلے کے تعاون سے۔ کے خلاف برپا کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو مقامی تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں، یہ بدترین فسادی گروپ ہیں جو 1400 سال کی امت مسلمہ کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوئے۔ ان کو اچھی طرح پہچان لیجئے گا۔ جو امت مسلمہ کے اوپر، ان کو بھی 1400 سال کی اس تاریخ میں، اور جو تمام تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے اس کی روشنی میں اچھی طرح پہچان لیجئے۔ اور ان بدکردار حکمرانوں کو بھی جو کبھی میر جعفر، کبھی میر صادق اور کبھی الہی بخش کی شکل میں مشیر بن کر حکومت کے اندر داخل ہو کر اندر سے حکومت کو کمزور کرتے ہیں۔ لیکن اس بات کا بھی اطمینان رکھیے کہ اللہ کے فضل اور کرم سے اس ریاست کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کو نقصان پہنچانے والے خود بدنصیب اور لعنتی ہوں گے۔ اس کو نقصان پہنچانے والے ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ ہوں گے، چاہے وہ باہر کے ہوں، چاہے وہ مشیر ہوں میر جعفر اور میر صادق کی طرح، اور وہ دہشت گرد ہوں جو اسلام کے نام پر پوری ریاست میں خود کش حملے کر کے بے گناہ عورتوں، مردوں، بچوں کو اس طرح ذبح کر رہے ہیں کہ جس کی تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام تو بڑی بات ہے، انسانیت میں مثال نہیں ملتی۔ اور جو اسلام کے نام پر یہ سب کچھ کر رہا ہے بے گناہ انسانوں کے ساتھ، وہ اطمینان رکھے کہ اس کا انجام بھی فرعون، ابو لہب اور ہلاکو کے ساتھ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان کی ریاست کی حفاظت کیجیے گا، یہ مسلمانوں کی آخری چٹان اور آخری امانت ہے۔